آئیے کہنے سے پہلے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کی دین کو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے روحانی خزانوں کو، عظیم شاہکاروں کو پہچاننا، ماننا، ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان والوں کے لیے دین کی دعوت ہے، حق کی دعوت ہے، اللہ کے رسول کی دعوت ہے۔ میرے دوستو، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اے حبیب، اے میرے رسول، اے امت کے پیغمبر اعظم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ میرے دوستو، صبح شام اللہ اکبر کی بات امت کرتی ہے، فرشتے کرتے ہیں میرے دوستو، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اے رسول، اے میرے حبیب، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ اللہ کے رسول کو سمجھو، ایمان کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر۔ بہت سارے لوگ آج دنیا میں ایسے ہیں، ایسا نشہ ہوتا ہے، ایسا فخر ہوتا ہے، ایسی دیوانگی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مسلمانوں کو ڈائریکٹ ملا ہے۔ غلط بات ہے میرے دوستو، رمضان شریف بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرور کائنات کی امت کے لیے ایک روحانی تحفہ ہے، ڈائریکٹ نہیں ملا میرے دوستو۔ رمضان شریف بھی اللہ کے رسول کے صدقے میں ملا ہے۔ ہمارے ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر بات کو انجام دینے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول کو یاد کرنا پڑے گا، انسان کو انسان بن کر، ایمان والا بن کر، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اپنے وجود کو قائم رکھتے ہوئے، اپنے زندگی کے ویلیوز کو قائم رکھتے ہوئے، کیریکٹر کے ساتھ، کانڈکٹ کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے دنیا والوں کو بتایا ہے۔ میرے دوستو، آپ پیغمبر اعظم ہیں، سرور کائنات ہیں، سرور کائنات، کسی کو اوارڈ نہیں ملا، یہ اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے۔ رمضان میں آپ ایسا نہیں سمجھ سکتے کہ ڈائریکٹ نماز کی بات ہے، ڈائریکٹ سحری کی بات ہے، ڈائریکٹ افطاری کی بات ہے، ڈائریکٹ زکات کی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ ڈائریکٹ فطر کی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر بات رمضان شریف کی ہے، اللہ کے رسول کے صدقے میں ملی ہے۔ سحری اللہ کے رسول کے صدقے میں، افطاری اللہ کے رسول کے صدقے میں، تراویح کی نماز اللہ کے رسول کے صدقے میں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے دین و مذہب کے دوسرے خلیفہ، زبردست خلیفہ، ان کے زمانے سے 20 رکعت کو فکس کیا گیا ہے اور حافظ قرآن کو یہاں رکھا گیا ہے۔ سرکار کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں فکس پروگرام نہیں تھا تراویح کو لے کر۔ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، اللہ کے رسول کو انکار کرنے والے ہیں، تراویح کو مانتے ہیں، 20 رکعت کو مانتے ہیں، حافظ قرآن کی امامت کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں تو کم مانتے ہیں۔ جن کی آتما، جن کی روح بیمار ہے، وہ اللہ کے رسول کو کم مانتے ہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھو میرے دوستو، رمضان کی جو سحری ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، رمضان کی جو افطاری ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ زکات کی بات کیوں نہ ہو، فطرے کی بات کیوں نہ ہو، عیدگاہ کی بات کیوں نہ ہو، عیدگاہ میں جانے کی بات کیوں نہ ہو، نئے کپڑوں کی بات کیوں نہ ہو، غریبوں کے ساتھ انصاف کی بات کیوں نہ ہو، اپنوں کے ساتھ انصاف کی بات کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے میرے دوستو۔ ہر چیز اللہ کے رسول کے صدقے میں ملی ہے۔ قرآن شریف اللہ کے رسول کے صدقے میں، حدیث شریف اللہ کے رسول کے صدقے میں۔ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک نور ہے۔ شب معراج کے ذریعے سے اور شب معراج کے پہلے بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اللہ کے ہونے کا ثبوت ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے آسمانوں میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کی گواہی، اس کی شہادت دینے والے اللہ کے رسول ہیں میرے دوستو۔ بغیر اللہ کے رسول کے کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔
رمضان میں ایسا نشہ مت پیدا کرنا کہ ڈائریکٹ رمضان ہے، ڈائریکٹ تراویح ہے، ڈائریکٹ سحری ہے، ڈائریکٹ افطاری ہے۔ رمضان میں بھی اللہ کے رسول کو یاد کرنا پڑے گا، اسی لیے جب آپ دعا کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آسمان کو چیرتی ہوئی پہنچتی ہے اور دعا کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بنا درود شریف کے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بسم اللہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، اللہ کے رسول کا ذکر ہر جگہ ہوتا ہے، قرآن شریف میں ہے میرے دوستو۔ علماء دین کا، یہ علماء کا، اللہ والوں کا قول ہے کہ قرآن شریف جو ہے اللہ کے رسول کا نعت خواہ ہے، نعت شریف ہے۔ نعت شریف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی شان کو بیان کرنا، ان کے مقام کو بیان کرنا، ان کے اختیار کو بیان کرنا، ان کے اوصاف، ان کے اخلاق، ان کے صفات، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا پاور کیا ہے، یہ سب بیان کرنا ہم دین والوں کی شان ہے میرے دوستو، اللہ والوں کی شان ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کے رسول سے محبت رکھو، اللہ والوں کا احترام کرو میرے دوستو۔ جب تک تم اللہ والوں کا احترام کریں گے تمہارے ملک میں امن ہوگا، شانتی ہوگی، ملک کے فتنوں سے بچ سکتے ہو، گھر کے فتنوں سے بچ سکتے ہو۔ اللہ والوں کو ماننا، اللہ والوں کا ادب کرنا ضروری ہے میرے دوستو۔ اللہ والوں کو چھوڑ دیں گے تو ملک میں فتنہ پیدا ہو سکتا ہے،